اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق اپنی مدد آپ کے تشریحات کی طرف بڑھیں گے اور ان کے مشکل الفاظ اور تشریحات آپ کو سمجھائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ سبق ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور غور سے اس کو پڑھیں۔ شروع کرتے ہیں عبارت نمبر 1 اور 2۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یہ جوش جذبہ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اس کے سب غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور ایک قوم کی اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل و خوار اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کی مناسب حال گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ رعایا مینز عوام، اکڑ مشکل یعنی کہ تکبر والے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس کے تشریح کی جانب ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے عمدہ اور آزمودہ مقولہ، یعنی کہ اپنی مدد آپ۔ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھتے ہیں وہی کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہی دنیا میں نام کماتے ہیں، عزت کماتے ہیں، اور وہی سرخرو ہوتے ہیں۔ تو اپنی مدد آپ کا مقولہ اپنی زندگی میں لائے، اپنے معاشرے میں لائے، اپنے اندر پیدا کریں۔ اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کم ہو جانا، یعنی کہ جب انسان کے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کم ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں کے آگے وہ اپنی مجبوریوں کو بیان کرتا ہے اور دوسروں سے وہ مدد لیتا ہے۔ غیرت اور عزت، جب انسان کے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جوش ختم ہو جاتا ہے جو انسان کو معتبر بناتے ہیں اپنی مدد آپ کرنے کا، تو وہ پھر اس سے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں سے مدد مانگتا ہے، دوسروں کے آگے وہ اپنے ذرا سے مجبوریوں خواہشات کے لیے وہ بچھا رہتا ہے۔ یا جب کوئی شخص دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کے امداد کا طلبگار رہتا ہے، دوسروں کے تعاون کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ پستی میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہی اس طاق میں رہتا ہے کہ کوئی آئے گا مجھے دے گا، میں کھاؤں گا، میں کروں گا، یا میں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو وہ شخص اپنی اسی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ انسان کو بڑھنے کے لیے خود اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے، خود اپنا ہی محاسبہ کرنا پڑتا ہے، خود اپنی ہی مدد سے ہی وہ آگے بڑھے گا، وہ آگے بڑھ کے اپنے لیے
راہ ہموار کرے گا، اور ایسے شخص کی ہی عزت ہوتی ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کی نہ عزت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر قومی جذبہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر غیرت باقی رہتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک جگہ پہ اپنے نوجوان نسل سے یا اپنے قوم سے کہا، شعر کے ذریعے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود اپنی حالت آپ کے بدلنے کا۔ یعنی کہ انسان تو کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت آپ نہ بدلیں۔ جب آپ کوشش کرو گے، آپ محنت کرو گے، آپ لگن سے کسی کام میں ہاتھ ڈالو گے، کوئی کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کو پستی سے نکالے گا، آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ آپ اس میں بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کسان کی مثال موجود ہے کہ کسان کس طرح سے صبح سویرے اٹھ کر اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ بیج بو کے اس کو تناور درخت ہوتے دیکھتا ہے، یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسان ایک دن بھی اپنے کھیتوں کی طرف نہ جائے، اس کی طرف نہ وہ دھیان دے، تو اس کی محنت جو ہے وہ، اگر وہ بیج بو بھی لیتا ہے لیکن اس کو پراپر پانی یا اس کی صحیح طرح سے نگہداشت نہیں ہوتی تو وہ فصل خراب ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح انسان محنت کرتا ہے، جس طرح کسان محنت کرتا ہے، اسی طرح ایک قوم کو بنانے کے لیے، ایک قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے صرف ایک فرد کی محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ افراد کی محنت ہی اس قوم کو ان مشکلات سے باہر لا سکتی ہے اور ان مشکلات کو حل کرا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کے انسان، یعنی کہ اپنے اندر سے تبدیلیاں پیدا کرے، اپنے اندر سے خود کو بدلے، اور یہ تبدیلی پھر باہر نمایاں ہو جائے گی، اور اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ اس کی تقلید کریں گے، اور خود ہی اپنی زندگی کو ہر کوئی اپنے معیار کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق بدلنے کی کوشش کرے گا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ خوب فرمایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے، کسی ایک بندے پر آپ پورے قوم کو بدلنے کی ذمہ داری چھوڑ دیں، نہیں، ہر ایک بندہ اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا، اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، تبھی جا کر ہی وہ اپنے معاشرے میں عزت کما سکے گا اور معاشرے میں وہ بہتر مقام پا سکے گا۔ بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 3 اور 4 کی جانب۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزل بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونا کے زیادہ اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہیں، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اس طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ نہ تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائے گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے، یعنی کہ تنزلی پستی بنسبت، یعنی کہ ان کی نسبت در حقیقت اصل میں
शख्सी तरक्की यानी कि एक फ़र्द की तरक्की, आवारा ज़िंदगी, लापरवाह ज़िंदगी, नीस्त व नाबूद यानी कि ख़त्म कर दें, मिटा दें। बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। पहला पॉइंट है कि मुल्क की खूबी, उम्दगी और कदर व मंजिलत की वजह क्या है, यानी कि किसी भी मुल्क की तरक्की की असल वजह क्या है। वो वजह है उस मुल्क के शख्सी तरक्की, यानी कि जिस तरह उस मुल्क के अफराद की या उस मुल्क के अवाम की का चाल चलन होगा, उनका तहज़ीब व अखलाक होगा, उनका तमद्दुन होगा, वो उन्हीं पर मुनहसर है। इंसान अपने तहज़ीब व तमद्दुन के मुताबिक अपने मुल्क को, अपने इक़दार को, अपने इक़दार में रह कर अपने मुल्क को तरक्की दे सकता है या अपने मुल्क की तरक्की करा सकता है। यानी कि जिस कौम की तहज़ीब व अखलाक व तमद्दुन जितने उम्दा होंगे, उस कौम के रियाया उतने ही उम्दा अखलाक के हामी होंगे और वो अपने मुल्क को की तरक्की उन्हीं सोच को आगे लाएंगे और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। कौम शख़सी हालतों का मजमुआ, यानी कि इंसान या कौम एक चीज़ से नहीं बनती, बल्कि सारे अफराद की मेहनत और उनकी कोशिशों से ही कौम बनती है। अगर किसी कौम के हालत ये हो कि वहाँ के रियाया सारे के सारे बदचलन, बदतहज़ीब, बदकिरदार या सुस्त, लापरवाह हो, तो उनकी गवर्नमेंट में भी ये खूबियाँ नुमायाँ होती है। और वो गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे हुक्मरान होंगे, उनके आदात व अतवार भी उसी तरह होंगे, क्योंकि हुक्मरान हम में से ही जाकर वहाँ पे हुक्मरानी करते हैं। तो अगर हम ऐश व इशरत में हमारे यानी कि किसी मुल्क के रियाया अगर ऐश व इशरत में होंगे, आवारा ज़हनियत के मालिक होंगे, लापरवाह ज़िंदगी गुजारते होंगे, तो उनके हुक्मरान भी उसी तरह के ही होंगे। वो भी ऐश व इशरत के हामी होंगे, वो भी महफ़लों के हामी होंगे, वो भी मुल्क की तरक्की को पीछे रख कर ख़ुद अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के हामी होंगे। तो ऐसी कौम तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि ये किसी भी कौम की तनज़्ज़ुली का ज़रिया होते हैं ये सारे अवामिल। बदतहज़ीबी और बदचलनी अगर किसी कौम का तेवर बन जाए, किसी कौम में अगर ये बुराइयां आम हो जाए कि वो किसी की बुराई को बुराई ना समझे, किसी की बदचलनी को बदचलनी ना समझे, किसी की बदतहज़ीबी को बदतहज़ीबी ना कहे, तो वो कौम पस्ती में चली जाती है, वो कौमें तबाह हो जाती है, उसका इस दुनिया में नाम व निशान ख़त्म हो जाता है। इज़्ज़त और वक़ार उन कौमों का रहता है जो कि अपने बलबूते पर, अपने ज़ोर बाजू पे, अपने दम पे और अपने ही बलबूते पर खड़ी होती है और तरक्की पाती है। आज अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो कि पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुए हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपनी मदद आपकी, उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर भरोसा किया। कोई भी कौम अपनी बुराइयों का ख़ात्मा वक्ती तौर पे तो बैरूनी इमदाद से वो कर सकता है, लेकिन उसका ख़मियाज़ा उसे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। वो बुराई, वो इमदाद या वो ताउन जो हम बाहर से हासिल करते हैं, वो किसी और सूरत में हमारी कौम में शामिल हो जाती है और हमारी कौम जो है वो आगे बढ़ने के बजाय बस इसी ताक में रहते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा और हमें इस मुश्किल से निकालेगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ना आपका अंदर का जज्बा है जो आपको आगे बढ़ने देता है, आपके अंदर की सोच है, आपके अंदर का
کی تبدیلی ہے. اپنے آپ کو بدلو, اپنے قوم کو بدلو, اپنے معاشرے کو بدلو, اپنے قوم کو, اپنے ملک کو بدلو اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ. نہیں تو پوری دنیا میں آپ عزت و وقار کھو دو گے اور ذلیل و خوار اور بے غیرتی والی زندگی اپناؤ گے. آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.